ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی سب خیر خیریت سے ہوں۔ تو آج یہ میں نے سوچا اپنا پہلا ولاگ بناتی ہوں۔ میں کچھ بچوں کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ تو اس ولاگ میں ہم لوگ کچھ فتنوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ کیا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈلوائیں اور کوشش کریں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آج کل کے بچوں کو کیا لگتا ہے، اسکول وغیرہ جاتے ہیں نا، اپنے دوستوں کو دیکھ کے انہیں لگتا ہے اصل زندگی ہماری یہی ہے، لیکن ان کو بچپن سے سکھائیے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ ہاں، دنیاوی زندگی ضروری ہے دنیا کمانے کے لیے، اپنا خرچہ پانی چلانے کے لیے، لیکن اصلی جو ہمیں محنت کرنی ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیں یہ ضرور سکھانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے، میں یہاں ڈوسا بنا رہی ہوں، بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ میں یہ ڈوسا بنا رہی تھی اپنے بریک فاسٹ کے لیے۔ چلیے خیر، اور کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے؟ بچوں کو ہمیں ضرور ہر حال میں حرام اور حلال کا ڈفرینس بتانا چاہیے۔ آج کل پیرنٹس بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کیا حلال ہے ہمارے لیے اور کیا حرام ہے۔ بچوں کو لگتا ہے ہمارے لیے سب جائز ہے، لیکن ہمیں بچوں کو ہمیشہ سے حلال اور حرام کا ڈفرینس بتانا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں بچوں کے دل میں ڈر ڈالنا ہے کہ ہم کسی بھی کونے میں ہوں دنیا کے، کہیں بھی چھپ جائیں، ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہی بول رہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے دوست کیسے بنانے ہیں، ہمیں اپنے دوست دیندار بنانے چاہیے۔ دیکھیے، آج کل اتنے عجیب عجیب کیس سامنے آنے لگ گئے ہیں بچوں کے ساتھ، ریپ کیسز اور کئی ایسے چیزیں جو بہت بچپن سے ہی اویئر کروا دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کو ہمیشہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا ڈفرینس بتانا چاہیے۔ بچپن سے ہی ہمیں یہ تعلیم دینا چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، کہ ہمیں کون کہاں چھو سکتا ہے اور ہمیں لوگوں کو کہاں ٹچ کرنے دینا ہے۔ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو اتنا ٹرسٹ اور محبت دینی چاہیے کہ بچے ہر بات ان سے شیئر کر سکیں۔ دیکھیے، آج کل ٹیکنالوجی اور میڈیا کا زمانہ ہے، بچے زیادہ تر ٹائم اسکرین پر رہتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو کمپیوٹر ایسے ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اگر کوئی ضرورت ہے، اسکول کا کوئی کام ہے یا کمپیوٹر پہ کچھ سیکھنا ہے، تو ہمیں ضرور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ کمپیوٹر کی لمیٹیشن ہونی چاہیے، اور کمپیوٹر ہمیشہ ایسے کمرے میں لگا دینا چاہیے جہاں ہم بار بار آتے جاتے دیکھ سکیں، اور کمپیوٹر کا استعمال بہت لمیٹڈ ہونا چاہیے۔ تو دھیان رکھیں کہ بچے موبائل نہ یوز کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ ہم ان کے ہاتھ میں موبائل نہ لگنے دیں۔ سب سے اچھی کوشش یہ ہے۔ دیکھیں، میں نے تو بچپن سے یہی کوشش کری ہے کہ میں اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں نہ دوں۔ ہاں، ہوتا ہے بچے کبھی کبھی ٹائم پر بور ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو اس ٹائم آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر کچھ اسلامک لیکچرز یا کچھ اسلامک قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں پروفٹس کے بارے میں، وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کبھی کوئی کچھ کامیڈی یا کھانے سے ریلیٹڈ یا کوئی ٹریولنگ کا بھی ہم انہیں دکھا سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یا پھر کوئی ایجوکیشنل چینل، وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں جو بچوں کو انٹرسٹنگ لگے۔ لیکن کوشش کریے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جائے، اور کمپیوٹر اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس وقت ضرور موجود رہیں، ورنہ کمپیوٹر ان کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، اس کو لاک لگا کر رکھنا ہے۔ تو آج کل ایسے کیسز آنے لگ گئے ہیں اسکولز میں، باہر، جہاں ضروری نہیں ہے کہ باہر والے لوگ ہی اس میں مجرم نکلیں۔
گھر کے اپنے لوگ بھی اس میں مجرم نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی غیر یا اپنے کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کوشش کریے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ بچوں کو نماز کی پابندی سکھائیے، بچوں کو قرآن کی پابندی سکھائیے، بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہماری کیا لمیٹیشنس ہیں، بچوں کو ہمیشہ سے سکھائیں۔ بچوں کو ہمیں تھوڑی بہت یہ بھی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکی کو لڑکا کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور ایک لڑکے کو لڑکی کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں بتائیں، کوئی اس میں حرج یا برائی نہیں ہے، انہیں بتائیں کہ شادی کے بعد آپ جائز ہے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ، یہ سب جائز ہے، آپ بچوں کو بچپن سے بتاتے چلیے، لیکن باقی سب کے ساتھ وہ ایبسولوٹلی حرام ہے۔ آپ بچوں سے ڈسکس کریے، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ بچپن سے ڈسکس کرتی ہوں۔ آج کل یہ اتنے زیادہ گے اور یہ لیسبین کے کیسز آنے لگ گئے ہیں، حالانکہ مجھے اس پہ کھل کر بولنا نہیں چاہیے، لیکن میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، ان کی عمر ایسی ہوتی ہے، بچے ریئلائز نہیں کر پاتے۔ ہمیں بچوں کو قرآن کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اپنے حضور کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ ہمیں ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اگر ہم ان کے دل میں نفرت ڈالیں گے، ہمیشہ انہیں نیگیٹو بولیں گے، تو وہ ڈریں گے بھی اور ہم سے کچھ ڈسکس بھی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے، میں یہاں اپنی پلیٹس لگا رہی تھی ڈش واشر میں، پھر میں نے اس میں لگا دی تھی تو یہ ریڈی ہو گئے تھے، واش ہو کے، تو میں ان کو پلیس کر رہی تھی جگہ پہ۔ تو میرے پاس کوئی ملازمہ نہیں ہے، کوئی میڈ نہیں ہے، تو برتن کے لیے یہ ڈش واشر ہے اور باقی روب و موپ ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں باہر کے لوگوں کو اپنے گھر میں انٹری نہیں دوں۔ آج کل ایسے کیسز آ رہے ہیں جو کہ سیف نہیں ہے، آج کل کا کہیں کا ماحول سیف نہیں ہے۔ بچوں کو ہمیشہ بتائیے کہ اگر وہ نیچے کھیلنے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، انہیں ہمیشہ چوکنا رہنا ہے۔ اسکول میں ہمیں ایسی جگہ پر نہیں جانا ہے جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، کسی پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ان کو بہت زیادہ بچپن سے ہی سمجھاتے ہوئے لے کر چلنا چاہیے۔ جو ہمیں دیکھیں گے وہی وہ سیکھیں گے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے راستے پہ چلیں۔ جب وہ ہم کو دیکھیں گے کہ ہم دین کی پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ایسے کریں گے۔ ہمیں بھی نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی شرم و حیا کی پردے داری رکھنی چاہیے۔ ہمیں بھی اچھا برا کی ذکر کرنا چاہیے، گھر میں انہیں سمجھانا چاہیے۔ تو بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے۔ چلیے، آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی میں کچھ ایسے ہی ٹاپکس پر اور اسلام کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹاپکس پر میں اپنے ولاگس بناتی رہوں گی۔ آپ بتائیے مجھے کامنٹ میں آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا اور آپ کس بارے میں آگے ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔